بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ آج کا عظیم الشان اور فقید المثال فتح پور پنجابیاں رحیم یار خاں دے اندر اپنی گفتگو کو شروع کرا اس سے پہلے کہ میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی جن بھائیوں نے آج کی یہ مجلس، آج کا یہ گلستان سجایا ہے، وہ بھائی اور ان کے رفقاء، ان کے دوست اور انتظامیہ کمیٹی، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ان کی محنت اور کوشش اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنا دے۔
اور ہم سنانے والے اور ہم سننے والے، ہم جتنے آئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج میں نے کچھ وقت میں اردو کے اندر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ جب قرآن کی بات کی جائے اور حدیث کی بات کی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بھول گئے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یاد کروانا پڑے گا، ابھی تو قائدین نے آنا ہے، ابھی تو علماء کرام خطبہ حضرات پہنچ گئے ہیں اور کچھ راستے میں ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو تیار کرنا ہے، جگانا ہے، جوش دلانا ہے۔ میرے بھائیوں، جب قرآن پڑھا جائے اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ بھی سب مل کر کہیے۔ میرے بھائیوں، یہ نورانی محفل ہے، فرشتے نورانی محفل، دین کی محفل کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور جب تک محفل دین کی برخاست نہ ہو جائے اس وقت تک فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے آئے ہیں سب کو معاف فرما دے۔ تو یہ نورانی محفل ہو اور قرآن کی بات کی جائے اور حدیث کی بات کی جائے تو ہمارے منہ جنبش کرنی چاہیے، ہماری زبانیں حرکت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی لہر میرے بھائیوں دوڑ جانی چاہیے۔ ایک پروگرام کے اندر میں تقریر کرنے گیا تو وہاں پر ایک خطیب حضرات وہ بار بار کہہ رہے تھے اپنے سننے والوں کو، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں، کہنے لگے کہو سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر بتلایا کیا؟ کہنے لگے دین کی نورانی محفل شروع ہے اور اللہ کے فرشتے آئے، نور کے فرشتے اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر، اس جلسے کے اندر، سیرت النبی کانفرنس کے اندر، اور نور کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور سننے والے رب کا قرآن سن کے اور مدینے والے کا فرمان سن کے بار بار کہتے رہے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو، سارے کہو اللہ تو پاک ہے۔ اللہ پاک ہے نا؟ اللہ تو پاک ہے۔ جب بندے بار بار کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، ادھر مجلس برخاست ہوتی ہے، ادھر اللہ پاک آسمانوں سے اعلان فرماتا ہے اور بندیو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مجھے کہتے رہے ہو کہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں نے تم کو بھی گناہوں سے پاک کر۔ اس لیے قرآن پڑھا جائے، محمد کریم کا فرمان پڑھا جائے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی محمد کا نام لیا جائے تو ہماری زبانیں حرکت کرنی چاہیے، ہمارے ہونٹوں کو جنبش آنی چاہیے۔ جب نام نامی، اسم گرامی، پیارا نام، اعلیٰ نام، منصب والا نام، مقام والا نام، عظمت والا نام، شان والا نام محمد لیا جائے تو ہم سب کو درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ ذرا توجہ کرتے جانا میرے بھائیوں۔ آج کا جلسہ، آج کی کانفرنس کس نام سے منعقد کی گئی ہے؟ سیرت النبی۔ کیا جی؟ سیرت النبی۔ آج کے دنیا کے کسی استاد کی سیرت نہیں، کسی پیر کی نہیں، کسی فقیر کی نہیں، کسی درویش کی نہیں، کسی ایرے غیرے کی نہیں، کسی مفسر کی نہیں، کسی کتاب لکھنے والے کی نہیں، کسی دائیں بائیں والے کی نہیں، کسی جبے کبے والے کی نہیں۔ آج کا یہ جلسہ، آج کی کانفرنس جس کا انعقاد کیا گیا ہے، کائنات کے سردار محمد کی سیرت پر انعقاد کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ پھر توجہ کرتے جانا۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ پاک نے اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں قل اے میرے نبی قل، اے والا قل نہ سمجھے ہو کھان پین والا، یہ قرآن والا قل ہے. فرمایا قل اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جی، اے میرے دلارے نبی جی، اے میرے پیارے نبی جی، جی جی اللہ جی. اللہ فرماتے ہیں قل اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جی ان کنتم تحبون اللہ. سارے نہیں بولے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اپنی امت کو اعلان کر دے، اپنی امت کو خطاب کر دے، اپنی امت کو قیامت تک کے لوگوں کو اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ. اگر یہ چاہتے ہیں، یہ دنیا میں رہنے والے یہ بندے چاہتے ہیں کہ میں اللہ ان سے محبت کروں. کون؟ اور کون محبت کرے؟ اللہ. جس سے اللہ محبت کرے میرے بھائیوں پھر اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا؟ اور جنت میں کوئی جانے سے روک سکتا؟ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا؟ اس کو کوئی دنیا کائنات کا کوئی فرد اس کو ایذا نہیں دے سکتا. قل ان کنتم تحبون اللہ، میں اللہ ان سے محبت کروں. کرنا کیا پڑے گا؟ ذرا توجہ کرنا. اللہ پاک نے کلیہ عنایت فرمایا. اللہ پاک کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ فرمایا فاتبعونی. نہیں بولے. اور کہو ایک باری جاگو ذرا. اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک نے بڑی پیاری ہوا چلائی، گرمی دور کر چھڑی ساری. ذرا ایک باری سر ڈال کے کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میں تو چھڑنا نہیں جب تک قائدین نہیں آندے. انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں اور قائدین رستے دے اندر بھی آ رہے ہیں، کچھ پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ. میں تو اڑے نال ہیں انشاءاللہ تعالی. قل ان کنتم تحبون اللہ. ہمارے محترم حافظ ثناء اللہ قصوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، حضرت مولانا مرزا افتخار صاحب اور ان کے رفقا تشریف لا چکے ہیں. ان کا استقبال کیجئے نعرے کے ساتھ. نعرے تکبیر. قائدین مرکزی جمعیت، قائدین مرکزی جمعیت حافظ ثناء اللہ قصوری صاحب، مرزا افتخار صاحب. اور ذرا توجہ کرتے جانا قرآن پاک پہ. اللہ پاک نے کیا اعلان فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ. فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جی ان سے کہہ دیں اگر یہ چاہتے ہیں میں اللہ ان سے محبت کروں، میں کائنات کا رب، میں کائنات کا خالق، میں کائنات کا مالک، میں کائنات کا رازق، اگر یہ چاہتے ہیں ان سے محبت کریں کرنا کیا پڑے گا؟ ذرا کلیہ سن. فتح پر پنجابیاں والے اے رحیمی یار خان والے اور گردو نواز سے آنے والے ذرا کلیہ سنتا جا. اللہ پاک نے کیا کلیہ عنایت فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے سونے پیغمبر جی، اے میرے پیارے پیغمبر جی، اے میرے دلارے پیغمبر جی، جی جی اللہ جی میں ان سے محبت کروں. استاد چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، شاگرد چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، محدث چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے. اور جناب چھوٹے بڑے، یہ جناب بزرگ جوان عورتاں، یہ مرد اور بچے اور بچیاں نوجوان
نوجوان یہ سب چاہتے ہیں اللہ پاک ان سے محبت کرے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا, اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي. ایتھے رکھنا میرا دل کرتا ہے اللہ فضل مرزا صاحب بار بار پڑھا. اللہ پاک نے کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا. اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جی ان کو تیرے پیچھے چلنا پڑے گا, ان کو تیری اتباع کرنی پڑے گی, تیرے قدم کے اوپر قدم. اللہ پاک پہلا انعام دینے لگے ہیں, ذرا توجہ کرنا. اللہ پاک نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي. میرے نبی کے قدم کے اوپر قدم رکھ دو. میرا نبی چل رہا ہے اور جو جب چل کے قدم اٹھائے اس کے قدم پہ قدم رکھ. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, وقت کم ہے. جب وہ چلے اس کے قدم پہ قدم رکھو. میرا نبی اشارہ کرے وہاں رک جاؤ. میرا نبی چل پڑے وہاں چل پڑو. اور تو ربیع الاول کا مہینہ ابھی شروع سے, یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا, یہ سٹارٹ ہو گیا ربیع الاول کا مہینہ. آپ دیکھو گے اور چوکوں میں, چرستوں میں اور گلیوں کے اندر اور بازاروں کے اندر اللہ کے رسول کا روضہ بنا کے اس کو گرا دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وہ بابرکت نام ہے, وہ رحمت والا نام, وہ پیارا نام, وہ عظیم نام, وہ شان والا نام, وہ مرتبے والا نام. لیکن آج کا عاشق کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, کیک کے اوپر میرے محمد کا نام لکھ کر چھری چلاتا ہے. اور کوئی گوارا کرے گا؟ یہ عشق نہیں ہے, یہ ظلم ہے. یہ عشق نہیں ہے, محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے, چاہت نہیں ہے, الفت نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اللہ کے رسول کا نام کیک کے اوپر لکھ کر تو بڑے جگرے کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ اس کے اوپر چھری چلا دیتا ہے اور پھر دعوے کرتا ہے اور نعرے لگاتا ہے میں عاشق ہوں, میں عاشق ہوں. وہ محبت کرنے والے کون تھے جن کے متعلق اللہ پاک نے اعلان فرمایا تھا؟ آؤ ذرا سنو قرآن. اللہ پاک نے اعلان فرمایا وہ محبت کرنے والے وہ چلے گئے اور اب بھی موجود ہیں محبت کرنے والے, وہ نبی سے پیار کرنے والے, وہ نبی سے چاہت الفت رکھنے والے, جن کے متعلق اللہ پاک نے آسمانوں سے قرآن نازل کیا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اب بولو یار, وہ پیچھے تک سارے بولو, اللہ کا نام بلند کرو, سبحان اللہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ پاک کا قرآن کیا اعلان کر رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور کیک کاٹنے والوں اور نبی کے نام محمد کو کاٹنے والوں اور نبی کے روزے کو یہ چوکوں چرستوں میں کھڑا کر کے بنا کے مسمار کرنے والوں, اللہ کے رسول کا نام لکھ کر اپنے ماتھے پر لٹکانے والوں اور جھنڈے لہرانے والوں اور ہوا کر کے یہ جلیاں ڈال ڈال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں, آؤ ذرا سنو اہل حدیث کے روحانی فرزند سے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
اللہ پاک نے اعلان فرمایا، قرآن کا ایک اور مقام سناتا جاؤں، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اللہ پاک نبی سے کتنی محبت فرما رہا ہے۔ کسی جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کسی جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ پاک اعلان فرمائے جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے نبی کی اطاعت کر لی، اولئک مع الذین انعم اللہ، اللہ پاک اس پر انعام کیا فرمائیں گے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ پاک اعلان فرمائے اللہ کی اطاعت کر اور رسول کی اطاعت کر، اللہ انعام کیا دے گا، اللہ پاک کل قیامت والے دن تجھے نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ پاک صدیقوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ پاک اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ پاک نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ کیوں کھڑا کرے گا؟ آجا سن قرآن، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے بھائی وضو کر، فاتبعونی کے مطابق کر، تیمم کر، فاتبعونی کے مطابق کر، اور میرے بھائی نماز پڑھ، فاتبعونی کے مطابق پڑھ، اور میرے بھائی اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کر، فاتبعونی، اپنے گھر کے اندر اپنے حکم کو صادر کر، فاتبعونی، اپنی دکانداری کر، فاتبعونی، اپنا کاروبار کر، فاتبعونی، اپنی فصلوں کا کام کر، کھیتی باڑی کر، فاتبعونی، اپنی فصلوں کو پانی لگا، یہ جناب کھالوں سے، یہ نہروں سے، دریاؤں سے، یہ سمندروں سے بارش کا پانی، فرمایا فاتبعونی، اپنی ساری زندگی اپنی غمی کر، اپنا جنازہ کر، اپنی خوشی کر، اپنی شادیاں کر، فاتبعونی کے مطابق کر۔ جب فاتبعونی کے تقاضے پورے کرے گا اللہ پاک پھر کیا اعلان فرمائے، سن توجہ کے ساتھ، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، فاتبعونی کے تقاضے پورے کرے گا یحببکم اللہ، کائنات کا مالک تیرے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا، یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ اکبر۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم یہ بتلاؤ عبادت کب کب کرتے ہو، کس وقت کرتے ہو؟ کیسا جواب دیا؟ کہنے لگے اور سوال کرنے والے، اللہ اکبر، ہمارا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس لمحے ہم رب کی عبادت نہ کرتے ہو، رب کی عبادت نہ کرتے ہو۔ تو کہتا ہے نماز پڑھ لی بس عبادت ہو گئی، رمضان آیا سال کے بعد روزہ رکھ لیا بس ختم، زکات دے دی ختم۔ چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال جو فاتبعونی کے اندر آتے ہیں، آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اب اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، ہم اکثر چھینک مارتے ہیں، چھینک کیوں بھی مارتے ہیں نا سارے، کیونکہ مسئلے کی بات بھی سمجھانا چاہتا تھا۔ چھینک مارتے ہیں، ہمارا کیا انداز ہے، چھینک ماری آواز نکالی جاتی، ایسے ہوتا ہے نا، آواز نکالتے ہیں، یہ شیطانی آوازیں ہیں، یہ نہیں نکالنی چاہیے، یہ غلط ہے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں بتلانا چاہتا ہوں میڈیکل رول کے مطابق، اللہ کی قدرتی رول کے مطابق، انسان کے پاؤں کے ناخنوں سے پاؤں اور پاؤں کی انگلیاں اور یہ ٹانگیں اور جسم پورا اور اس کا پیٹ اور جگر اور معدہ، یہاں سے ایک گیس اٹھتا ہے، غبار جو اٹھتا ہوا دماغ تک پہنچتا ہے۔ جب دماغ تک پہنچتا ہے تو ایک جھٹکے کی صورت میں چینک آتی ہے،
جب چھینک آتی ہے تو اس کا غبار اس کے دماغ سے نکل جاتا. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ جب چھینک آئے تو آواز نہیں نکالنی, کیا کہنا ہے؟ اور بولو سارے یاد کروا دوں, بولو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ سیرت النبی کا یہ پینافلیکس لگا ہوا ہے. آؤ سیرت سیکھو اس نبی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. جب چھینک آئے بیماری دماغ سے نکل گئی, جب چھینک آئے غبار نکل گیا, جب چھینک آئی دماغ صاف ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہو الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے اس بیماری سے جان چھوٹ گئی. اور جو اس کی الحمدللہ سنے وہ کہے یرحمک اللہ, وہ بھی دعا دے. پھر یہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم. دیکھو ایک چھینک ماری کتنی دعائیں ملی ہیں. دیکھو نبی کی سیرت, دیکھو نبی کا دین صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھو کتنی دعائیں ملی ہیں. اللہ اکبر. لیکن آج آواز نکال کے یہ کیا جاتا ہے اور جو ساتھ بیٹھا ہے وہ ایسے گھور کے دیکھتا ہے اس کو کہ اس نے کون سا گناہ کر دیا ہے کہ میرے اوپر اس نے اپنا سارا پریشر میرے اوپر پھینک دیا ہے. میرے بھائیوں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. ایک بات بتلا دیتا ہوں, حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالی دریا میں سفر کر رہے, سفر کرتے کرتے اپنے مخالف سمت میں ایک کشتی جا رہی ہے, بیڑی جا رہی ہے. اس دور میں بیڑیاں کشتیاں ہوتی تھی, تو وہ جا رہی ہے مخالف سمت والی کشتی کے اندر. ایک آدمی نے چھینک ماری اور اس نے کہا الحمدللہ. لیکن اس کشتی میں امام صاحب جا رہے تھے اور انہوں نے سنا لیکن دماغ سے بات نکل گئی, بھول گئے جواب دینا. میں فتح بھی ہونے کی بات کرنے لگا ہوں. ہمارے اسلاف, ہمارے محدث, ہمارے مفسر وہ کتنا اہتمام کرتے تھے نبی کی اتباع کے اندر زندگی گزارنے کا. اللہ اکبر. امام صاحب آواز سنی لیکن بھول گئے جواب یرحمک اللہ. جواب کیا دینا تھا؟ یرحمک اللہ. میرے بھائیوں کو پیسے نہیں لگنے تھے, کوئی خرچہ نہیں لگنا تھا, بجلی خرچ نہیں ہونی تھی. بھول گئے اور اپنے مقام پہ پہنچ گئے. وہاں جا کے اس کو پیسے دیے بیڑی والے, کشتی والے کو, اور کہنے لگے یار میری کوئی چیز رہ گئی, بھول گیا ہوں میں. میری دیکھا اپنی جیبوں کے اندر, اپنے کپڑوں اور اپنے شاپر میں, بیگ میں, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. فوراً یاد آیا. کہنے لگے اللہ کے بندے بیڑی والے, جتنے پیسے دے کر آیا ہوں میں تجھے اتنے پیسے اور دیتا ہوں. وہ جو دور کشتی جا رہی ہے مجھے اس کے پاس لے چل. اللہ اکبر. اس کے پاس لے چل. امام ابی داؤد بیٹھے اور اس نے کشتی بھگائی. وہاں اس کے قریب گئے اور قریب جا کر کشتی میں کھڑے ہوئے, کہنے لگے یرحمک اللہ. واپس پلٹ دیے, کنارے پہ بیٹھ گئے. کنارے پہ بیٹھتے ہیں, اللہ کی طرف سے اونگ آئی اور اونگ میں وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اونگ میں ایک سفید ریش آئے, سفید بالوں والے بزرگ آئے. کہنے لگے ابی داؤد لقد اشتریت الجنہ, آج تو نے جو عمل کیا اس کے بدلے تو نے جنت کو خرید لی ہے. اور میرے بھائیو فتح بھی ہونی, یہ تھے اسلام, یہ تھے ہمارے امام. ان کو امام مانو, محدث مانو, مفسر مانو. آج تو نے بڑے بڑے بال رکھ کر, چولے پہن کر, 7 رنگ کی ٹوپی اپنے سر کے اوپر رکھ کر تو نے دین کا ٹھیکہ لے لیا. دین کا ٹھیکہ تیرے پاس نہیں ہے. دین کا ٹھیکہ دین کے امام وہ ہے جنہوں نے احادیث کو اکٹھا کیا, احادیث کو اکٹھا کر کے اور ان کے تقاضوں کو پورا کیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فاتبعونی کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اور آج کا جلسہ, آج کی سیرت النبی کانفرنس میرے بھائیوں, اللہ تبارک تعالی سننا سنانا اپنی بارگاہ میں ہم سب کا قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.